الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وقال الله تبارک وتعالى وما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیکم ويعفو عن كثیر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی الا کہ وہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہو. اب یہاں پہ ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، اور سب سے بڑھ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کے اندر اونٹوں کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے چرواہے ہوتے تھے، بڑے بڑے اونٹوں کے مالک ہوتے تھے عرب. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بھی مکہ کے بڑے بڑے جو قبائل تھے ان سب کے پاس جس کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے تھے وہ بہت بڑا سردار جو ہے نا وہ مانا جاتا تھا. اور اونٹوں کی قربانیاں دینا، اونٹوں کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، بعثت کے بعد، بعثت سے پہلے غیر اللہ کے نام کے اوپر بہت سارے اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جاتے تھے. آج کے اس پرفتن دور میں بہت ساری ایسی خرافات، بہت سارے ایسے گند اور ایسی بلائیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں پر مسلط ہو گئی ہیں بدعقیدگی کی بنیاد پہ، کہ لوگوں نے اس کو اپنا دین ایمان اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. روشنی سینٹر کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے. روشنی سینٹر، میں اس کو پروموشن کے لیے یہ کام نہیں کر رہا یا اس کی پروموشن کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ ان کے بدعقیدہ ہونے کی دلیل آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ ذرا پہلے یہ سنیں، قریب کرو ذرا. اونٹ کی ہڈی جس گھر میں بھی رکھی جائے گی وہ گھر مشکلات، پریشانیوں اور تکلیفوں سے نکل آئے گا. مشکل چاہے جتنی بھی ہو، یعنی اونٹ کی ہڈی جس گھر میں بھی رکھی جائے گی وہ گھر مشکلات، پریشانی اور بیماریوں سے نکل آئے گا. مشکل دیکھا جائے گا. اونٹ کی ہڈی ہاں، یعنی کچھ بھی دیکھا جائے. اونٹ کی ہڈی کو گھر میں رکھنے سے ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، قلبی، ظاہری، باطنی تمام قسم کی آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. دین کو ایک سائیڈ پہ رکھ دو، اونٹ کی ہڈی کو اپنے گھر میں رکھ لو. یہ ہے آپ کا دین اور آپ کا عقیدہ. حل ہوتے ہیں. ڈاکٹر فہد ارکانی، روشنی والا افکار روحانی معالج افکار روحانی استاد فرام roshnysenter.com. سب سے پہلے اونٹ کی ہڈی کے ذریعے سے اپنے پرانے دردوں کا علاج نوٹ کیجئے. چاہے اونٹ کی ہڈی سے پرانے دردوں کا علاج نوٹ کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جسم میں جہاں پہ درد ہو وہاں پہ آپ 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں، اور اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھ کے اپنے اس جگہ پہ پھونک ماریں یا لعاب لگائیں، آپ کا درد ختم ہو جائے گا. ایک طرف یہ روشنی سینٹر کا نظریہ ہے اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ بتایا ہوا علاج ہے. اسی طرح اونٹ کی ہڈی کے متعلق چغتائی صاحب، جو طارق چغتائی صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں واللہ عالم کہ اونٹ کی ہڈی سے جادوئی علاج کی حقیقت، اس کے اوپر بہت سارے وہ نکات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور بہت لوگوں نے اس کے اوپر یعنی اپنی اپنی خرافات بیان کی ہوئی ہیں. آج میں ان تمام تر خرافات کا آپریشن کرنے والا ہوں، ان تمام تر خرافات کو آپ کی زندگی سے نکالنے والا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ. تو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ قرآن اور حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں کتنا بڑا کبیرہ گناہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے بھی اپنے گھروں میں اونٹ کی ہڈی اس طرح رکھی ہوئی ہے اس تھوک کے حساب سے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے کہ جو آپ نے اس کو اختیار کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. کہانی یہ ہے کہ ہم ایک گھر میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے معلومات حاصل کرتے ہیں، اس گھر کی خاتون کو کینسر ہو جاتا ہے. اس گھر کی خاتون کو کینسر ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بیمار کرتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب ہم ان کو بیمار کرتے ہیں تو شفا بھی ہم ہی دیتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سبب، یہ والا اونٹ کی ہڈی جو ہے نا یہ آپ کا سبب بن سکتی ہے، تو پھر
یقین کریں کہ اس سے زیادہ جہالت اور اس سے زیادہ گمراہی کا کوئی اور سبب نہیں ہے کہ آپ ہڈیوں سے شفا حاصل کرتے پھریں۔ اب یہاں پہ لوگوں نے ایک وتیرہ بنایا یا ایک سوچ بنا لی کہ بھئی جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہوگی اس گھر میں جادو نہیں ہوگا۔ آپ اس بات کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہو اور اونٹ کی ہڈی والے گھر میں جادو نہیں ہوتا؟ جس گھر سے ہمیں یہ ملا اس گھر میں مسلسل جو ہے نا وہ 8 سے 10 سال سے گھر میں خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ کسی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہوا کہ اونٹ کی ہڈی کو گھر میں رکھے ہوئے انہوں نے اتنا عرصہ ہو گیا اور خون کے چھینٹے آنا بند ہو گئے ہوں۔ اور یہ ایک ہڈی نہیں ہے، اس جیسی ایک یہ اس کی کولے کی ہڈی ہے، اور پھر یہ ہڈی ہے دوسری، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں اس کی حالت کیا ہوئی ہے، اور اس کو جناب اونٹ کی ہڈی کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اس وقت بھی بھاس مار رہی ہے، بدبو آ رہی ہے اس میں سے شدید، ٹھیک ہے۔ دوسری ہڈی ہوگی جی، یہ تیسری ہڈی ہوگی، سبحان اللہ۔ اس گند میں سے لوگ شفا حاصل کر رہے ہیں، گند میں سے، گندے ترین چیزوں میں سے لوگ اپنی شفا کا سبب حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج بھی سب سے زیادہ عرب کے اندر جو ہے نا وہ اونٹ ذبح ہوتا ہے، پاکستان میں اتنا نہیں ہوتا، پاکستان میں تو صرف بقرہ عید کے موقع کے اوپر ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ پھر اس کو لوگ لینے پہنچ جاتے ہیں، جی ہمارے گھر میں جادو کے مسئلے ہیں، ہمارے گھر میں فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس گند میں اللہ نے شفا بالکل نہیں رکھی، اس گند میں شفا نہیں رکھی۔ کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں دی کہ جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اونٹ کی ہڈی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اگر شفا رکھی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں بتایا ہے وہ شفا اس میں موجود ہے۔ میرا اور آپ کا یقین ہے کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھینٹیکیٹ کیا اس میں شفا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ 1 2 3 4 اور 5 ہڈیاں رکھ کے بھی اس گھر میں کینسر کی جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بذات خود یہ کینسر ہے، بذات خود یہ بیماری ہے ایک بہت بڑی۔ اس لیے میں اس حوالے سے جو ہے نا وہ اور بھی حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آنا چاہوں گا کہ ایک آدمی مجھے کہتا ہے جی علی بھائی ہم نے اپنے گھر میں جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے، یعنی ہم نے اپنے گھر میں اونٹ کی ہڈی جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے، اونٹ کی ہڈی کو رکھا ہوا، اس نے صفائی ستھرائی کر کے اس کے اوپر قلم دوات سارا کچھ اس نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پرنٹ کیا اور لکھا کے اس نے وہ سارا کچھ اپنے گھر میں رکھا۔ اس کے باوجود اس کے گھر میں اب تک 5 افراد جو ہیں وہ جادو کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی جادو کی وجہ سے ان کی موت ہو چکی ہے۔ سبب جو ہے وہ جادو بنا ہے، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں۔ اللہم لک الحمد۔ اور اسی طرح ایک ہمارے پاس گجرانوالہ کا ایک واقعہ موجود ہے کہ جس میں ایک آدمی کہتا ہے جی علی بھائی ہم نے جو ہے نا وہ بہت سارے ہمیں لوگوں نے کہا کہ گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھیں، آپ کے گھر سے انشاءاللہ باذن اللہ معاش کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہترین ہو جائے گا، آپ کا گھر کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ مارا پھرتا ہے، اونٹ کی ہڈی لے کے آتا ہے 12,000 روپے کی، اس طرح کی ایک ہڈی لے کے اپنے گھر میں لا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے۔ اور چھت پہ رکھنے کا لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی جنات یہاں سے گزریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اونٹ کی ہڈی ہے، ہم اونٹ کی ہڈی کھا نہیں سکتے، اس لیے ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب داخل نہیں ہوں گے تو اس گھر کے مالی معاملات میں ہم کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، اور ہم کوئی سازش نہیں کر سکتے، جیسے امریکہ نے پاکستان کے متعلق سازش کی تھی اس طرح کی سازش ہم نہیں کر سکتے۔ تو جناب جنات کی وہ سازش جو ہے نا وہ اس اونٹ کی ہڈی سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگلا معاملہ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ وہ جس دن لا کے اپنے گھر میں رکھتا ہے، اگر وہ آج 5 لاکھ روپے کا مقروض تھا، کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا قرضہ ٹرپل 20 لاکھ روپے کا قرضہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے علی بھائی جب سے یہ رکھی ہے ہمارے گھر میں مصیبتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا یا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں رکھنے کے بعد یہ بہتری آ گئی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ تو شیطان جو ہے یعدکم، وہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے یا تمہیں ان چیزوں کی طرف تمہارا رجحان کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں تنگ دستی کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ وہ کیوں لے کے جاتا ہے کہ بعض لوگ اس چیز کے ساتھ اعتقاد باندھ کے اپنے گھر میں یہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول تو درمیان میں سے نکل گئے نا ایک سائیڈ پہ، آپ کا ایمان ہی سارا اس ہڈی کے اوپر آ گیا۔
تو بات یہ ہے کہ جب لوگ ان چیزوں یعنی ان ہڈیوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر اپنے اعتقادات، اپنے عقائد، اپنے ایمانیات کو ان ہڈیوں کے اوپر لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کا حامی و ناصر نہیں ہے، اللہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے گا. آپ انہی چیزوں میں سے شفا تلاش کرتے پھریں گے. جیسا کہ مشرک کی عقل کے اوپر جب پردہ پڑتا ہے تو وہ واضح طور پہ، آج ہمارے پاس سیشن میں ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی ہم نے جو ہے نا وہ ان کے نام کا ہم نے بکرا ذبح کیا ہے. سبحان اللہ، وہ جو مولانا عبد القادر جیلانی کا، ٹھیک ہے جی، ان کے نام کا ہم نے بکرا ذبح کیا. میں نے کہا ان کے نام کا کیوں کیا؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نام کا نہیں آپ ذبح کر سکتے تھے؟ نہیں جی، ہمیں کسی بابا جی نے کہا تھا، کسی پیر فقیر فلاں شخص نے کہا تھا، تو ہم نے ان کے نام کا بکرا ذبح کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں شفا چاہیے. اب آپ شفا کے حصول کے لیے اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ اپنے جسم پر، اپنے جسم سے نکلی ہوئی غلاظت جو ہے، یعنی خبیث اثر جو ہے وہ اپنے جسم کے اوپر لگائیں، یا کوئی یہ کہے کہ جی ہاں جی آپ نے آج جو ہے نا وہ پیشاب کے اتنے باؤل لے کے نا کسی بھی انسان کا، جانور کا، اس سے آپ نے نہانا ہے تو آپ کو شفا ہو جائے گی. آپ کبھی بھی نہیں نہائیں گے کیونکہ آپ کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اگر آپ اس سے نہائیں گے تو آپ مزید بیمار ہوں گے یا آپ مزید مسائل کا شکار ہوں گے. اس لیے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت کی روشنی عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنا. جب لوگ ہڈیوں کے اوپر اپنا ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان ہڈیوں کے قابل ہی چھوڑ دے گا، اور اس شخص کی بھی ہڈیاں نکل آئیں گے جو ان ہڈیوں پر ایمان لے کے آئے گا. تو یاد رکھیں کہ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اپنے قرب و جوار کہ ان باباؤں سے، ان پیروں اور فقیروں سے، ان بدبخت و شف والی سرکار سے اور ایسے منحوس قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جو ان اتھینٹک جو ہے نا قرآن و سنت، یعنی ان اتھینٹک اذکار، ان اتھینٹک معاملات جو ہے نا وہ آپ کو اس میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں. ابھی ممکن ہے کہ میں اس کی تصویر لگاؤں جی، میرے پاس اونٹ کی ہڈیاں موجود ہیں، OLX پہ دے دوں، اپنے فیس بک پیج پہ دے دوں، یوٹیوب پہ بتا دوں کسی کو، یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کسی کو بھی بتا دوں، تو ابھی ممکن ہے کہ آدھے گھنٹے میں میرے پاس 20 لوگوں کے میسیجز آ جائیں کہ ہاں جی علی بھائی یہ ہمیں ہڈیاں بیچ دیں. یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف ایک دھندا ہے، گھورک دھندا ہے، اور انتہائی غلیظ قسم کا عمل ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین سے آپ خارج ہو جاتے ہیں. کیوں خارج ہوتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس عمل کرنے والے نے ایسا عمل کیا کہ جس کے اوپر مہر نبوت نہیں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس کام کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ رد کر دیا جاتا ہے. آپ بھلے 20 اونٹوں کی ہڈیاں لا کے اپنے گھر میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی حفاظت کا ایسا بندوبست نہیں کرے گا. ہاں، حفاظت کا بندوبست اس صورت میں اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں نازل کی. دعائیں جو ہیں وہ آپ کو حفاظت میں لے آتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں لے آتی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے آتی ہے. شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے شفا ہے، ان اندھیروں میں غرق لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ایک آدمی نے اگلے دن کہا جی یہ جو لوگ مختلف وظائف بتاتے ہیں، اس کی مثال اس بندے نے یہ دی کہ جی آپ اگر یہ کریں کہ پیناڈول اور ڈسپرین، اور ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیا، آپ گھر جا کے اس نسخے کو صرف پڑھنا شروع کر دیں. جی پیناڈول ڈسپرین اور میتھیکوبال، مطلب میڈیسن کو پکارنا شروع کر دیں یا اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو شفا نہیں ملے گی. آپ جب تک اس میڈیسن کو انٹیک نہیں کریں گے، اس کو کھائیں گے نہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے قرآن کریم کو جو ہے نا وہ پڑھنے سے، وہ اس شخص کے مطابق پڑھنے سے، قرآن کریم کو بطور شفا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
کہ ایک خاتون جس کو کینسر کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹروں نے اس کو بالکل لاجواب کر دیا. سبحان اللہ, کینسر کا مریض اکثر لاجواب ہی ہو کے گھر آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ یقینی بات ہے کہ بیمار اللہ کرتا ہے تو شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو اس خاتون کو ڈاکٹروں نے جب جواب دے دیا تو ہمارا بائی چانس جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ ہوا. ہم نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ ان کو رقیہ کا جو ہے نا کوئی پروسیجر کریں, کوئی رقیہ کا کوئی معاملہ کریں ان کے ساتھ. تو انہوں نے ہماری بات کو مان لیا اور ہم نے ان کو رقیہ شروع کیا. جیسے ہی رقیہ شروع کیا اس خاتون کے اوپر ایک جن حاضر ہوتا ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ میں پچھلے 13 سال سے اس خاتون کے اوپر مسلط ہوں, اس کی چیسٹ میں جو گلٹی ہے وہ میں نے پیدا کی ہے, یعنی نعوذ باللہ کہ میں نے بنائی ہے اس کو. جیسے شیطان جسم میں دوڑتا ہے, ان الشیطان یجری, حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری کمجری الدم ابن آدم, کمجری الدم ابن آدم کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے. جب وہ خون میں دوڑتا ہے تو آپ کے خون کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے, انفیکشنز پیدا کرتا ہے, بیماریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اگر وہ شخص اذکار میں کمزور ہو, دعاؤں میں, عبادات میں, اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے, عقیدہ توحید میں کمزور ہو, تو وہ انسان کو بیمار کرنے میں دیر نہیں لگاتا. اور اگر کوئی انسان ان چیزوں کے قریب ہو, اللہ کے بالکل اس کے اپوزٹ ہو, تو شیطان کا اس شخص کے اوپر کوئی بس نہیں چل سکتا. یہ ذہن میں رکھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو شفائے کاملہ عطا فرمائی, بالکل صحت مند کر دیا. اس خاتون کے اوپر ہم نے رقیہ کیا. اس نے جب اس شیطان نے اس کا جسم چھوڑ دیا, وہ بولنے لگا کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں, اس کا سارا معاملہ ختم کرتا ہوں. ہاں, اس کے ساتھ ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ اگر کوئی جسمانی بیماری لگ گئی ہے تو ہم نے کبھی بھی اس پیشنٹ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی بیماری کے لیے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ترک کر دیں, یعنی دوائیاں ادویات کو ترک کر دیں. ہم کہتے ہیں ادویات اپنی جگہ پہ استعمال کریں, قرآن کریم سے رقیہ کا علاج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ استعمال کریں, اور ایسی خرافات سے اور ایسی خناس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن آپ سرخرو ہو سکیں, اور اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری دین کے لیے کی گئی کوششوں کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.